کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر اس وقت ٹیسٹ کرکٹر یونس خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہے جو بھی آپ مجھ سے چاہتے ہیں میں انشاءاللہ اس کو پورا کر سکوں اور میں پورا بسینوں کو میں پورا پروموشن کر سکوں, کیونکہ لباس صحیح سے انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان اور پہچانا جاتا ہے. تھینک یو آپ لوگوں کا بہت بہت. اس کے بعد میں یہاں پہ میڈیا کا بہت تھینک یو کروں گا کہ وہ آئے ہیں, اور اس طرح آج سیٹرڈے کا دن ہے اور سیٹرڈے اور سنڈے کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے ایونٹس میں آنا اور اس طرح کی ایونٹ کنڈکٹ کرنا اور اس کی پروموشن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو. اس کے بعد میری یہاں فیملی بیٹھی ہوئی ہے, میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا, اور آج میں آپ کے سامنے یونس خان جو بھی ہے وہ میرے خیال سے میری فیملی کی وجہ سے ہے. اس کے بعد میرے یہاں پہ فیملی فرینڈس بیٹھے ہوئے ہیں, میرے کھڑے ہوئے ہیں, حارث بھی کھڑے ہوئے ہیں, اور اسی طرح اگر میں راشد بھائی کو دیکھ لوں, سر رقیب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت تھینک یو کہ, اور میرے کلیگز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور اچھا برا ٹائم ہم نے شیئر کیا. آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو. میرے سپورٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے, میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ لوگوں نے آئے ہیں اور آج میری خوشی میں میرے ساتھ شامل ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا. سلو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نظر آئے ہیں سلو بھائی, وہ سلو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت تھینک یو. سب کا اگر میں کسی کا نام مکس کر جاؤں تو اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا, کیونکہ ویو تھوڑا سا میرا جو ہے نا رکھا ہوا ہے, تو مجھے بہت سے لوگ نظر نہیں آ رہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو اور آج میرے ساتھ میرے اچھا ٹائم شیئر کر رہے ہو. اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اچھا ٹائم اور اچھے دن ہم اسی طرح دیکھیں اور پاکستان جو ہے وہ اسی طرح پھلے پھولے. اس کے بعد میں اگر یہاں پہ جو اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹیشن تھی, بہت سے لوگ بہت پریشر تھا مجھ پہ, رات سے اور صبح سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں, مجھے کالز آ رہی ہیں, میں کالز ریسیو نہیں کر رہا ہوں. پتہ نہیں کہاں سے مجھے کالز آ گئی ہیں اور ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ بھیا کچھ اناؤنسمنٹ نہیں کرنا. لیکن میرے خیال سے ہر کھلاڑی کے ہر پلیئر کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ اس کو کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال سے یونس خان نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی اور جتنا بھی میں کوشش کی, میں نے اپنے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنے کی کوشش کی, اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میرا ہیڈ جو ہے وہ ہائی رہے, اور میں ہمیشہ پاکستان کو ایسا سرو کروں جو کہ ایک پلیئر کو, ایک پاکستانی پلیئر کو کرنا چاہیے. تو میں نے پوری کوشش کی اس کی, اور آج میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آج اگر میں اپنی فیلڈ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں ایگزیکٹلی میرا ہیڈ ہائی ہو, اور ایسا نہ ہو کہ میں بہت جلد, کیونکہ انسان کی عمر ہے, ہمیشہ انسان فٹ نہیں رہ سکتا, ہمیشہ انسان موٹیویٹ نہیں رہ سکتا, موٹیویشن نہیں رہ سکتی. تو میرے خیال سے یہ ہم سب کے لیے اور خاص طور پہ یونس خان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ اب اس فیلڈ کو چھوڑ دے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں بس اگر میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں تو میں کہیں چلا جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ آپ کے پاس ہی ہوں, آپ کے ساتھ ہی رہوں گا, اور جب بھی مجھے آپ لوگ کی ضرورت پڑے گی تو میری ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے, اور جب آپ لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کے لیے حاضر رہوں گا, چاہے وہ کسی مد میں بھی ہو, میں انشاءاللہ رہا ہوں. تو میں آج آفیشلی طور پہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ یونس خان انشاءاللہ نیکسٹ سیریز کے بعد جو ہم ابھی کھیلنے جا رہے ہیں ویسٹ انڈیز, اس کے بعد یونس خان جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے. اور آپ لوگ کا بہت تھینک یو کہ آج آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور میرے اچھے برے ٹائم میں ہمیشہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے. میں اپنے فینس کا بہت تھینک یو ادا کروں گا کہ وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہے میرے اچھے اور برے ٹائم پہ. تو میں آپ سب کا بہت بہت تھینک یو ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہاں پہ رہے. اور میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ملک کو ایک اچھا ایمبیسڈر بن کے سرو کر سکوں. اور میرے خیال سے جو میرے کلیگز ہیں, جو لوگ مجھے کلوزلی جانتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہوگا اور یہ پتہ ہے کہ میں نے ان کی ہیلپ کی, میں نے کوشش کی کہ میں پاکستان کو اچھا سرو کر سکوں اور پاکستان کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جا سکوں اسپورٹس کی مد میں. میرے خیال سے میں نے پوری کوشش کی, اور اگر مجھ سے کبھی میں یہ ڈیلیور نہیں کر سکا اپنے کیریئر میں,
اور مجھ سے کوئی چھوٹ ہوئی ہے یا مجھ سے کوئی مسٹیکس ہوئی تو میرے خیال سے مجھے اپنا سمجھ کے مجھے اگنور کیا جائے، کیونکہ یہ اگنورنس بہت ضروری ہے. دو کہ میں بہت زیادہ اگریسو رہا ہوں اپنے سپورٹس پہ، میں نے بھی کوشش کی کہ میں چیزوں کو اگنور کروں اور میں آگے چلوں. تو میرے خیال سے مجھے بھی آپ اگنور کریں اور میری وہ مسٹیک جو میں نے کی اپنے کیریئر میں اس کو اگنور کریں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت تھینک یو. آپ میرے خیال سے سوال لے لیں گے اس پہ پھر بات ہو جائے گی فردر. ٹھیک ہے جی مزید شکستوں سے دوچار ہوتے رہے، اور کیا کرکٹ بورڈ پریشر ڈالے گا تو کہیں یو ٹرن تو نہیں لیں گے؟ صحیح ہے. دیکھیں جہاں تک ٹائمنگ کی بات ہے تو میرے خیال سے صرف میڈیا میں یہ آیا اس سینی کو یہ پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں، یہ پچھلے انگلینڈ سیریز سے اور اس کے بعد آسٹریلیا سیریز کے بہت سے لوگوں کو، یہ میرے کچھ دوست ہیں جن کو مجھے روک رہے تھے، ان کو پتہ ہے، میڈیا کو کچھ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور میرے خیال سے یہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ سڈنلی ہو گیا ہے، اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر کرنا اور اس طرح فیملی کو لانا اور آپ سب کو اکٹھا کرنا یہ ایک دو دن میں نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال سے یہ ہمارا پہلے سے پلان تھا. دو کہ جب میں نے جاوید بھائی کے رنز کو لیڈنگ رنز ہوا تھا تو اس وقت بھی میرا یہ پلان تھا کہ میں ریٹائر ہو جاؤں اچھے ٹائم پہ. لیکن سڈنلی کیا ہوا، پھر مجھے موٹیویٹ کیا گیا کہ کیوں نہیں 10,000 رنز کے قریب چلے جاؤ. تو اب یہ نہ ہو کہ میں 10,000 رنز کر جاؤں تو اس کے بعد میں دوبارہ جب اگر میں اناؤنس نہ کر سکوں تو یہ نہ ہو کہ پھر یہ کہا جائے کہ 11,000 پہ چلے جائیں اور 12,000 رنز پہ چلے جائیں. تو میرے خیال سے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں پھر جاؤں، پھر میری کوئی پرفارمنس ایکسٹرا، اللہ کرے میری ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس اور پاکستان سیریز جیتے. یہ نہ ہو کہ اگر میں آن ٹور پہ یا ٹور کے بعد یہ میں ڈیسائیڈ کرتا تو یہ نہ ہو کہ میں پھر 11-12 ہزار رنز پہ ہوتا. میں یہ کہتا کہ سچن ٹنڈولکر کے 15,000 رنز قریب ہے اور میں کر سکتا ہوں. میرے خیال سے میری عمر کے اس حصے میں نہیں رہا کہ میں اب آگے 5-6 سال کھیل سکوں. تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا رائٹ ٹائم ہے. اور مجھے لگتا ہے اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے اس ڈیسیجن کو، جیسے میں نے پہلا کہا، آپ رسپیکٹ دیں تاکہ میں اپنی جو میرے فیوچرز کی جو میری پلاننگز ہے میں اس کو فلفل کر سکوں. محمود بھائی، میرے خیال سے دیکھیں، اگر میرا کیریئر جس طرح میرا مزاج ہو تو سب کو پتہ ہے کہ غلط کو غلط کہنا ہمیں چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے اس کو. ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے اور جو بھی ظالم ہو اس کے سامنے ایٹ لیسٹ کھڑا تو ہونا چاہیے. چاہے ہمیں اتنی طاقت نہ ہو، چاہے ہمیں اتنی اسٹرینتھ نہ ہو، لیکن اگلے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ غلطی پہ ہے تو آگے سے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا. تو یہ اس مزاج کی وجہ سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرا کیریئر جو ہے وہ لمبا جو ہے نا اور لمبا ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے اس مزاج کی وجہ سے ہی میرا کیریئر لمبا ہو گیا. ہو سکتا تھا کہ اگر میرے 2-3 سال جس طرح مجھ پہ لائف میں اپنا بین لگا وہ نہیں ہوتا اور میں پوری پاکستان کی کپتانی کرتا اور میں کھیلتا پچھلے جتنے بھی سال میرے ضائع ہوئے، تو ہو سکتا کہ میں 2 سال پہلے ہی ریٹائر ہو جاتا. تو میرے خیال سے میری مزاج کی وجہ سے میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں. نجیب بھائی، میرے خیال سے دیکھیں، یہی بات جب پاس کے سٹارز جب گئے تو یہی بات کہا گیا، تو اس وقت بھی کہی گئی کہ اب اگر یہ نہیں رہیں گے تو فیوچر کیا ہوگا پاکستان کا اور مشکل ہو جائے گا. میرے خیال سے دیکھیں، لائف رکتی نہیں ہے، لائف کو موو فارورڈ کرنا ہوتا ہے. جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تو میں نے جب میں نے اس ڈریسنگ روم کو شیئر کیا تو مجھے یہاں راشد لطیف نظر آئے، مجھے وہاں معین خان نظر آئے، مجھے انضمام الحق نظر آئے، مجھے وسیم اکرم نظر آئے، مجھے سعید انور جیسے پلیئر نظر آئے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اگر جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر جب ہم پہ سارا پریشر آئے گا اور ہم پہ باغ دوڑ ہم سنبھالیں گے تو کیا ہوگا. لیکن جب وہ نہیں رہے 2 سے 3 سال بعد تو پاکستان ٹیم نے اس کے بعد ونڈرز کیے. ہم نے 2009 کا ورلڈ T20 جب جیتا تو میرے پاس صرف ینگ ٹیم ہی تھی. میرے خیال سے دیکھیں، ایک فرد کا اگر وہ کھڑا ہو جائے تو وہ بہت ہوتا ہے.
موٹیویشن کے لیے اور کسی بھی ایسوسیشن کو, کسی بھی ملک کو کھڑا کرنے کے لیے اگر آپ پاس میں دیکھیں, ہمارے اگر آپ پیغمبروں سے دیکھ لیں جائیں تو دو کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں پیغمبر بھجوائے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جتنا اسلام پاپولر ہوا وہ کسی اور پیغمبر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی پیغمبروں نے اپنی ایفرٹ نہیں کی, بہت بڑے بڑے ہمارے پیغمبر رہے, لیکن جتنا پاپولر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ہوا اتنا زیادہ نہیں ہو سکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک واحد انسان تھے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس طرح محمد علی جناح صاحب تھے, اس کے بعد اگر آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھ لیں تو ایسے لوگ بہت ہیں کہ جو کہ ایک فرد کا اچھا ہونا کافی ہے. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر بہت سے لوگ اکٹھا ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے, نہیں ایسا نہیں ہے. ایک انسان کی, ایک فرد کی سوچ کی وجہ سے بہت کچھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. میرے خیال سے سرفراز کے پاس وہ موقع ہے یہاں پہ کہ وہ کھڑا ہو اور اس پوری ٹیم کو اور پوری پاکستان کی کرکٹ کو, اسپورٹس کو آگے لے کے جا سکے. تو میرے خیال سے یہ اس طرح کی ہے, اگر اس طرح کی سوچ رکھا جائے تو میرے خیال سے یونس خان کا ہونا یا کسی بھی پلیئر کا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عتیق الرحمان. دیکھیے جہاں تک میری بات ہے تو میں نے جب میں 2 دن پہلے کی بات ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ میں چیئرمین صاحب کے پاس میں گیا, اور یہ میرے خیال سے فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم ہوا کہ میں خود گیا ہوں چیئرمین صاحب کے پاس. مجھے اکثر چیئرمینس بلاتے ہیں مجھے بلاتے تھے پاس میں کہ میں بہت زیادہ دور رہتا ہوں اپنے ایسے معاملات سے. تو میں کافی عرصے بعد خود سے گیا اور میں ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ نے شیئر کیا, اور ایسا نہیں تھا کہ میں بغیر پلاننگ کے جا رہا ہوں, یا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بعض اوقات پلیئر جو ہے وہ آن ٹور پہ چلے جاتے ہیں اور بغیر بتائے کہ چلے جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. میرے خیال سے جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو سرفراز میرے خیال سے آٹومیٹکلی چوائس ہوتا ہے یہاں پہ, اور وہ وہی از وائس کیپٹن آلسو. تو میرے خیال سرفراز بیسٹ چوائس ہے اس کے, وہ پاکستان ٹیم کو لیڈ کرے اور کپتانی کرے. جاوید اقبال صاحب. میرے خیال سے جب 2007 ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ میں جب باب وولمر کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمارے ساتھ نہیں رہا, تو وہ جو اس کے بعد وہ 2 سے 3 دن ہم وہاں رکے رہے ہیں, تو وہ میرے کرکٹ کیریئر کے جو ہے نا سیڈ دن ہے کہ وہ جو 2-3 دن ہم نے وہاں ایک آئرلینڈ میں گزارے اور ہم بالکل اکیلے تھے, تو وہ میرے لائف کے سیڈ دنوں میں سے تھے. اور ایک ٹائم پہ تو ہم پہ یہ یہاں تک ہو رہا تھا کیونکہ ہمارا اپنا کوچ کا انتقال ہو گیا تھا, اور یہ خبریں تھیں اور یہ تھا کہ شاید ہم میں سے ہی کسی نے ایسا کام کیا. تو میری لائف کے وہ سیڈ دنوں میں سے اور بیڈ دنوں میں سے ہے. اصغر بھائی. میرے خیال سے وہ جملے وہ اچھے تھے میرے لیے کیونکہ ان سے اور میں زیادہ موٹیویٹ ہوا, اور آج یونس خان جہاں پہ کھڑے ہیں میرے خیال سے انہیں فکروں کی وجہ سے کھڑے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے کیریئر میں بہت سارے ایسے بہت کم ایسے دن آئے کہ جب لوگوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا, یا میڈیا نے مجھے سپورٹ نہیں کیا, یا میرے کلیگز نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. مجھے ہمیشہ سپورٹ ملی ہے اپنے لوگوں کی, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں کبھی جب میں کراچی آیا اسٹیل مل کے پریمیسز میں آج بھی وہیں رہتا ہوں, تو میں لوگوں میں رہا, اپنے لوگوں میں رہا. میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, جو کہ چینج لوگ کرتے ہیں اور ہو جاتے ہیں, لیکن میں نے اپنے آپ کو چینج کوشش کی. اور میری فیملی کا اس کے میں بہت بڑا ہاتھ ہے, میری والدہ کا, میرے بھائیوں کا, کہ وہ بھی چینج نہیں ہوئے. دو کہ ہم نے جب میں کیریئر آگے بڑھتا گیا تو ہم نے بہت اچھا ٹائم دیکھا, اور سیم ٹائم پہ میں نے بیڈ ڈیز بھی آئے, لیکن میرے خیال سے وہ فکریں میں آج بھی نہیں بھولتا ہوں. جب مجھے کہا گیا اور اس کی جستجو میں لگ گیا کہ یہ فکریں میں نے کیوں سنے, یا مجھے کسی نے بیک کیوں نہیں کیا, تو میں نے کوشش کی کہ میں وہ فکریں, وہ ورڈز اور وہ کمنٹس میں لے کے اپنے ساتھ لے کے, بلکہ میں نے ایون لائف میں یہ بھی کیا کہ میرے متعلق اگر جب کسی نے کوئی ہارش ورڈز استعمال کیے پیپرز میں آئے یا ویڈیو میں آئے, تو وہ کلپس میں نے اپنے ساتھ رکھ لی, اور میں ان سے اور موٹیویٹ ہوا, نہ کہ میں ان سے ڈی موٹیویٹ ہوا. میں ان سے موٹیویشن لی, اور اس کا مجھے فائدہ ہوا کہ میں اور پازیٹیو ہوتا گیا, اور میری پرفارمنس جو ہے وہ روز بروز اور اوپر جاتی گئی.
शुएब बदी भाई कर लें, फिर आप कर लेना। बदी भाई। यूनुस भाई, आपने पाकिस्तानियत की बात की, हमेशा से हमने देखा कि आप हमेशा फ्रंट फुट पे आए, खेले, पाकिस्तान के लिए लड़े, लेकिन अब अगर क्योंकि मिसबा भी चले गए, आप भी जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान टीम को आपकी ज़रूरत भी पड़े। अगर कहा जाए, बोर्ड कहे कि 2 साल यूनुस एज अ कप्तान टीम को ज्वाइन कर ले और पाकिस्तान टीम की बेहतरी के लिए अगर यूनुस आना चाहे तो? देखिए ये फिर वही यू टर्न वाली बात होगी और कल का मेरा नाम भी यू टर्न हो जाएगा। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगा कि देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कप्तान बना दिया जाए, लेकिन ये कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा यू टर्न होगा, लेकिन पाकिस्तान हम सबके लिए सबसे पहले है। देखिए मेरा हमेशा यंगस्टर को मेरा एक ही सजेशन रही है, या मेरे यंगस्टर जो कुलीग बैठे हुए हैं उनको मैंने हमेशा यही कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की टीम से, एक नेशनल टीम से खेलना इतना आसान काम नहीं है। बहुत प्रेशर्स होते हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, अपने नाम का प्रेशर होता है, पूरे मुल्क का प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल से मैंने तो हमेशा उनको यही कहा कि सब कुछ जहन से निकाल के सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेलना, पॉजिटिव रहे, कुछ भी हालात हों, जैसे भी हालात हो। देखिए मैंने अपने कैरियर जो 16-17 साल मैंने क्रिकेट खेली है, वो इसी तरह मैंने खेली कि कुछ भी हालात हो, मेरी फैमिली के कुछ भी हालात हों, मैं हमेशा, जब मैं बड़ी पिक्चर में आया, जब मैं पाकिस्तान के लिए मैंने सर्व करने की बारी आई या कोशिश की, तो मैंने वहाँ सब कुछ बुला के सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेला, ना कि मैंने अपने आप के लिए कोशिश की कि मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, मैं अपनी चीज़ें अचीव कर लूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। दो कि मुझे उसका बाज़ात बारहा मेरे कैरियर में मुझे वो आसान अंदाज भी हुए। मेरे अपने लोगों ने मुझे कहा कि जब आप वनडेज़ में खेलते हो तो आप नट आउट आने की कोशिश करो ताकि एवरेज आपका अच्छा रहे। लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की कि जब मेरी बारी आए, चाहे वो 1 ओवर के लिए आए, चाहे वो 101 ओवर के लिए आए, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकूं, और मेरा जो हेड है वो हाई रहे, मेरी परफॉर्मेंस हो ना हो, लेकिन मेरी वो जो बॉडी लैंग्वेज हो वो ऐसी हो कि लोगों को लगे, प्लेयर्स को लगे, दूसरे मुल्कों को लगे कि ये वाकई में पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए जो है, जैसे एक मुस्लिम प्लेयर्स को होना चाहिए, एक पाकिस्तानी प्लेयर को होना चाहिए, वैसे ही रहे। वफा। देखिए जहाँ तक पहले क्वेश्चन की बात है, तो मैंने जब पहला रन्स लिया था टेस्ट क्रिकेट में, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। 2000 की बात है, अगेंस्ट श्रीलंका, रावलपिंडी की बात है, रावलपिंडी के स्टेडियम की बात है, तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और उस सेकंड इनिंग में उसी टेस्ट मैच के अल्लाह ने मुझसे 100 रन्स करा दिए, तो वो 100 रन मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। वो पहली सेंचुरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं हमेशा, आज भी मुझे याद है कि मैं जब मुरलीधरन को खेल रहा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था, और मैंने रात को राशिद भाई को फ़ोन किया, राशिद भाई का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मेरी बासित भाई से बात कराई कि खड़े हो जाओ और ऐसे करो, तो वो इतना आसान नहीं था। और फिर जिस तरह जनरल तोकीर ज़िया साहब ने उस सीरीज़ से पहले मुझसे बात की और मुझे मोटिवेट किया, और मुझसे कहा जनरल साहब ने, इस वक्त आपने देखा यूनुस खान बात कर रहे थे मीडिया के नुमाइंदों से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिटायरमेंट का अपनी ऐलान किया और कहा कि जितनी भी क्रिकेट खेलनी थी पाकिस्तान के लिए खेली है।